الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال تعالى في مقام آخر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون آبرو کی حفاظت کیا کیجئے آبرو کی حفاظت کیا کیجئے عزتوں کے نہ پیچھے پڑا کیجئے چاہتے ہیں کہ ہو احترام آپ کا چاہتے ہیں کہ ہو احترام آپ کا دوسروں کو بھی عزت دیا کیجئے نا امیدی کے سائے ہیں چاروں طرف نا امیدی کے سائے ہیں چاروں طرف شمع دل کو جلا کر رہا کیجئے شمع دل کو جلا کر رہا کیجئے یاد رب سے جو غافل کرے آپ کو یاد رب سے جو غافل کرے آپ کو ایسی صحبت سے خود کو جدا کیجئے دور ہو جائیں اپنے پرائے سبھی دور ہو جائیں اپنے پرائے سبھی خود کو اتنا نہ ہرگز بڑا کیجئے خود کو اتنا نہ ہرگز بڑا کیجئے دل پرندہ ہے اڑنے کو بےتاب ہے دل پرندہ ہے اڑنے کو بےتاب ہے ایسے قیدی کو فوراً رہا کیجئے ہے یہ دنیا
جفاؤں کی عادی بہت ہے یہ دنیا، جفاؤں کی عادی بہت، بے وفاؤں کو دل مت دیا کیجئے، خاک سے آئے تھے خاک میں جائیں گے، خاک سے آئے تھے خاک میں جائیں گے، نار والی روش سے بچا کیجئے، آبرو کی حفاظت کیا کیجئے، عزتوں کے نہ پیچھے پڑا کیجئے۔ محترم علماء کرام، ذمہ داران جماعت، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، یہ انتہائی خوشی کا موقع ہے۔ ملارہ گاؤں میں آج اس عیدگاہ میں ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں، اور مجھے معلوم ہوا کہ بہت ہی کم وقت میں اس عیدگاہ کو تیار کیا گیا، اور جیسا کہ ابھی آپ نے ناظم اجلاس کی زبانی سنا، اس گاؤں کے دو مشہور علماء شیخ صادق اور شیخ صابر حفظہم اللہ کے والد مرحوم جناب عبدالرزاق صاحب، ان کی قربانی اور ان کی وقف کردہ اس زمین پر گاؤں کے لوگوں نے محنت کر کے اس عیدگاہ کو قائم کیا، اور آج اس عیدگاہ میں مجھے عید کی نماز پڑھانے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ میرے بھائیوں، عید کا دن چھٹی کا دن ہوتا ہے، ہر آدمی کہیں نہ کہیں مصروف ہوتا ہے۔ عید کے دن یہ پروگرام رکھا گیا اور آپ حضرات بڑی تعداد میں یہاں جمع ہوئے۔ یہ ایک طرف آپ کے دلوں میں قرآن و حدیث کی محبت کی دلیل ہے، اور دوسری طرف جلسے کے منتظمین کے اخلاص کی بھی دلیل ہے۔ مجھے لوگوں نے بتایا کہ اس پروگرام کو اور اس عیدگاہ کو بنانے میں، سنوارنے میں جن لوگوں کا بہت بڑا رول اور کردار رہا ہے، اس میں یہاں کی جماعت کے صدر محترم جناب الطاف الرحمان صاحب کا، اور اسی طریقے سے عبدالحفیظ ٹھیکیدار صاحب کا نام لوگوں نے مجھے بتایا کہ ان لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور بھی جتنے احباب اور بزرگوں کے مشوروں اور قربانیوں سے یہ کام انجام کو پہنچا ہے۔ اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنے دین کے لیے جینے کی اور اسی راہ میں مرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، میں آج کے اس پروگرام میں یہ سوچ رہا تھا کس موضوع پر خطاب کروں۔ موضوعات تو بہت سارے ہیں، لیکن ایک موضوع میرے ذہن میں یہ آیا کہ سماج کے 3 طبقات ایسے ہیں جو بہت اہم طبقے ہیں۔ سماج کے 3 ورگ ایسے ہیں کہ پورے سماج کی باغ ڈور، سماج کے بننے کی بھی اور سماج کے بگڑنے کی بھی سماج کے انہی 3 ورگوں کے پاس۔ اس میں جو پہلا طبقہ ہے، پہلا جو ورگ ہے، وہ ہمارے بزرگوں کا طبقہ ہے۔ کسی بھی قوم کے بزرگ اس قوم کی بنیاد ہوتے ہیں۔ ان کے مشوروں کے بغیر، ان کی نصیحتوں کے بغیر، ان کی رہنمائی اور قیادت کے بغیر سماج کسی اچھی دشا میں، اچھے ڈائریکشن میں نہیں جا سکتا ہے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سماج دن بدن تباہ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، برائیوں کا گراف بڑی تیزی سے اوپر جا رہا ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ ابھی ختم ہوا ہے اور ہم اور آپ حالات دیکھ رہے ہیں، عید کے دن کیا ہوتا ہے اور عید کے بعد کیا ہوتا ہے۔ کس طریقے سے شراب کے اڈوں پر مسلمان نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہمیں نظر آتی ہے۔ کس طریقے سے سینما ہالوں میں فلم دیکھنے کے لیے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی قطاریں لگی ہوتی ہیں۔
کس طریقے سے تفریح کے نام پہ اور سیر سپاٹے کے نام پہ بے حیائی اور ننگے پن کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقام پر اس بات کو واضح کیا ہے کہ کائنات میں جہاں پر بھی فساد اور بگاڑ نظر آتا ہے وہ ہمارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، میرے بندو خشکی کے اندر، تری کے اندر، پانی کے اندر، زمین کے اندر، جہاں پر بھی تم کو فساد نظر آئے، بگاڑ نظر آ جائے، یہ کان کھول کر کے سن لو، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، وہ انسانوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہوا کرتا ہے، وہ لوگوں کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوا کرتا ہے، لیذیقہم بعض الذی عملوا، اور جہاں بھی کائنات میں کوئی تباہی آتی ہے، کوئی فساد نظر آتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کچھ کرتوتوں کی سزا تم کو دیتا ہے، کچھ کرتوتوں کا مزہ چکھاتا ہے، لعلہم یرجعون، تاکہ تم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو۔ یہ مصیبتیں، یہ کہیں بارش کا زیادہ ہو جانا، کہیں بارش کا نہ ہونا، کہیں طوفان کا آ جانا، کہیں سیلاب کا آ جانا، کہیں بادل کا پھٹ جانا، کہیں زلزلوں کا آ جانا، کہیں ملکوں میں آپس میں خونریزی کا ہو جانا، یہ تمام تباہیاں اگر ہم غور کریں میرے پیارے بھائیوں، یہ ہمارے اپنے سیاہ اعمال اور ہماری بری حرکتوں کا نتیجہ ہوا کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان آزمائشوں سے ہمیں اسی لیے دوچار کرتا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، مگر ہم ایسے سخت دل ہیں، ہم ایسے کٹھور دل ہیں کہ بڑی بڑی مصیبتیں آنے کے باوجود ہمارے دلوں میں کوئی نرمی پیدا نہیں ہوتی۔ اللہ نے فرمایا فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، میرے بندو جب تمہارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا تم تضرع کرتے، تم گڑ گڑاتے، تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے، تم اللہ سے معافی مانگتے، لیکن جب دل کٹھور ہو جائے اور شیطان تمہارے گناہوں کو مزین کر دے، کوئی توبہ کا خیال نہیں آتا، کوئی گڑ گڑانے کو تیار نہیں، کوئی اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، سماج کا یہ بگاڑ ہمیں اور آپ کو سوچنے کی دعوت دے رہا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آج اپنی آنکھوں سے ہم میتیں دیکھتے ہیں، جنازے دیکھتے ہیں، اپنے مردوں کو دفناتے ہیں، ایک پل کے لیے ہمیں موت یاد نہیں آتی، ایک پل کے لیے اپنی آخرت یاد نہیں آتی، ایک پل کے لیے ہم اس قبر کی زندگی کے بارے میں نہیں سوچتے جہاں ہم سب کو جانا ہے۔ یہ کس بات کی علامت ہے؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ دل سخت ہو چکے ہیں میرے پیارے بھائی۔ اللہ نے قرآن کے پہلے پارے میں یہودیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوا، اے یہودیو تم نے اللہ کی اتنی نافرمانی کی، اتنے گناہ کیے، اتنے کالے کرتوت کیے کہ تمہارے دل کٹھور ہو گئے اور پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اس لیے کہ پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پتھر کے اندر سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں پتھروں میں سوراخ ہو جاتا ہے اور پتھر سے پانی رسنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں، مگر اے انسانوں جب تم اللہ کے نافرمان بنتے ہو تو تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ کٹھور اور سخت ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہم اس اسٹیج پر کھڑے ہیں، آج ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، اور دلوں کی یہ سختی کیسے دور ہو، سماج کو کیسے ہم سدھاریں، سماج کی کیسے اصلاح کریں، اس میں ان 3 طبقوں کی ذمہ داریاں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ہمارے بزرگوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ہمارے نوجوانوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اور ہماری خواتین کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ سماج کے یہ 3 طبقے بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں۔ جب بزرگوں کی اصلاح ہوگی، بزرگ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں گے تو سماج کو صحیح قیادت ملے گی۔
نوجوان اپنی اصلاح کریں گے اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں گے تو سماج میں صحیح جوش پیدا ہوگا اور صحیح دشا میں اور صحیح ڈائریکشن میں امت کی توانائی خرچ ہوگی. اور جب عورتیں اور خواتین اپنی صحیح تربیت کریں گی تو گھروں کا ماحول سدھرے گا اور سماج کو ایک اچھی تربیت کرنے والی خاتون ملے گی. تو سماج کے ان تینوں طبقات کی ذمہ داریوں پر آج میں کچھ روشنی آپ کے سامنے ڈالنا چاہتا ہوں. سماج کے ہمارے جو بزرگ ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو گھروں کے گارجین ہیں، جو کسی کے باپ ہیں، کسی کے دادا ہیں، کسی کے چاچا ہیں، جن کے ہاتھوں میں گھروں کی قیادت ہے، سماج کی قیادت ہے. میں ان بزرگوں سے کہنا چاہتا ہوں آپ اپنے دامن پر ذرا سا توجہ دیجئے، اپنے گریبانوں میں جھانکیے اور سوچئے کہ کیا آپ اپنے گھر اور اپنے سماج کی قیادت کے لائق ہیں؟ آپ آئیڈیل ہیں اپنے گھروں کے لیے؟ آپ آئیڈیل ہیں اپنے بچوں کے لیے؟ اگر ایک باپ خود بے نمازی ہے کس منہ سے بچوں کو نماز کی تعلیم دے گا؟ جب ایک ماں خود بے پردہ رہتی ہے اور ایک ماں خود دین سے دور ہے وہ کس منہ سے اپنی بچیوں کو دین کی طرف لے کے جائے گی؟ اسی لیے میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کے 26ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے بڑے اہم موڑ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کی اپنے ماں باپ کے ساتھ تو اچھا سلوک کر. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، تیری ماں نے بڑی تکلیفوں کے ساتھ تجھے اپنے پیٹ میں رکھا، بڑی تکلیفوں کے ساتھ تجھ کو جنم دیا. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، تجھے پیٹ میں رکھنا اور 2 سال تک تجھے دودھ پلانا، ٹوٹل 30 مہینے کا یہ پیریڈ تیری ماں نے گزارا. حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً، یہاں تک کہ جب انسان طاقتور بن گیا، جوانی کو پہنچ گیا اور 40 سال کا ہو گیا. یہاں اللہ نے 40 سال کا ذکر کیا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ 40 سال کا جو ٹائم ہوتا ہے انسان کی زندگی کا، یہ مڈ لائف، انسان کی زندگی کا یہ درمیانی ٹائم ہوتا ہے. یہاں انسان پوری طریقے سے میچور ہو چکا ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں جو انسان 40 سال میں نہ سدھرے اس کے کبھی سدھرنے کا امکان نہیں ہوتا. 40 سال کا جو عمر کا سمے ہے انسان کی زندگی کا جو یہ وقت ہے، یہ بڑا ہی امپورٹنٹ وقت ہے، بڑا ہی اہم وقت ہے. اب جب انسان 40 سال کا ہو گیا، اب ذرا غور کیجئے گا میرے بزرگوں کہ اللہ نے آپ کو ایک دعا سکھائی ہے. قرآن کے 26ویں پارے کی آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ احقاف کی آیت نمبر 15. حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً، جب انسان طاقت کی عمر کو پہنچ جائے، 40 سال کا ہو جائے، قالا، تو یہ دعا پڑھے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو نعمتیں تو نے مجھ کو دی اور میرے ماں باپ کو دی. 40 سال کا ہونے کے بعد بھی انسان اپنے ماں باپ کو یاد رکھتا ہے. کیوں یاد رکھتا ہے؟ کیونکہ 40 سال کا ہونے کے بعد عام طور سے انسان باپ بن چکا ہوتا ہے، باپ بھی بن چکا ہے، بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں. اب باپ کی کیا قربانیاں ہیں، ماں کی کیا قربانیاں ہیں. اب وہ انسان جب 40 سال کا ہو گیا، جب خود باپ بن گیا، جب عورت خود ماں بن گئی، تو ماں کی قربانیاں اس کو سمجھ میں آ رہی ہیں، باپ کی قربانیاں اس کو سمجھ میں آ رہی ہیں. دعا کر رہا ہے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو نعمتیں تو نے مجھ کو دی اور میرے ماں باپ کو دی. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، اور اے اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے. صرف نیک عمل نہیں کہا، ایسا نیک عمل جس سے تو راضی ہو جائے. پتہ یہ چلا کہ عمل کے ساتھ ساتھ اس بات کی چنتا بھی ہونی چاہیے، فکر ہونی چاہیے ہمارا عمل اللہ تعالیٰ قبول کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، ہمارے عمل سے اللہ تعالیٰ راضی ہے کہ نہیں ہے. 1 مہینہ ہم نے رمضان کا روزہ رکھا
ہم نے تراویح کی نماز پڑھی، ہم نے اعتکاف کیا، ہم نے تاقراتوں میں جا کے عبادتیں کی۔ میرے پیارے بھائیوں، کل قیامت کے دن اگر اللہ کی بارگاہ میں یہ پتہ چل جائے ہماری نیکیاں برباد ہو گئی، سوچو کتنا بڑا خسارہ ہوگا، کتنا بڑا گھاٹا ہوگا، کتنا پچھتاوا کا ٹائم ہوگا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کچھ ایسے بھی بندے آئیں گے قیامت کے دن، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم ان کی تمام نیکیوں کو ہوا میں اڑا دیں گے۔ قیامت کے دن کچھ ایسے بھی بدنصیب آئیں گے جن کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی، جن کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ ڈسٹرائے کر دے گا، ختم کر دے گا۔ اس لیے عمل کے ساتھ ساتھ عمل کی قبولیت کی فکر کیا کرو میرے پیارے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ سے جب ہم یہ دعا کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، اے اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے۔ یہ دعا کون کر رہا ہے؟ 40 سال کا انسان کر رہا ہے، جو سماج میں اب بزرگوں کی کیٹیگری میں جا رہا ہے، اب گارجین کی کیٹیگری میں جا رہا ہے۔ 40 سال کا ہو چکا ہے، اب وہ 20 سال کا نوجوان لڑکا نہیں ہے، اب وہ جذبات میں بہنے والا نوجوان نہیں، وہ ٹین ایجر نہیں ہے، وہ نویوک نہیں ہے، وہ 40 سال کا میچور انسان ہے۔ وہ یہ دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ مجھے نیک عمل کی تو توفیق عطا فرما، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور اے اللہ تو میری اولاد کی اصلاح فرما دے۔ انی تبت الیک وانی من المسلمین، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں سچا پکا مسلمان ہو جاتا ہوں۔ قرآن کریم کی یہ دعا ہمارے بزرگوں کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلا رہی ہے کہ صرف بال کے سفید ہو جانے کا نام بزرگ ہونا نہیں ہے، صرف عمر کے ایک مرحلے کو پہنچ جانا یہ بزرگی کی علامت نہیں ہے۔ اگر آپ سماج کے بزرگوں میں گنے جاتے ہیں تو آپ کا کردار بھی بزرگوں والا ہونا چاہیے، آپ کا کیریکٹر بھی بزرگوں والا ہونا چاہیے۔ آپ ایک اچھے باپ بنے، آپ ایک اچھے گارجین بنے، آپ اپنے بچوں کے لیے عملی نمونہ بنے۔ آپ کی زندگی میں شب بیداری ہو، آپ کی زندگی میں تہجد کی نمازیں ہوں، آپ کی راتیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے میں گزریں، آپ کا دن اپنے بچوں کی اصلاح میں گزرے۔ یہ جب تک یہ چیزیں نہیں آئیں گی میرے پیارے ساتھیوں، سماج نہیں سدھر سکتا ہے۔ آج مسئلہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں صاحب نوجوان بہت خراب ہو گئے۔ یہ نوجوان خراب اگر ہوئے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے بزرگوں کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے بزرگوں اور ہمارے نوجوانوں کے بیچ میں کہیں ایسا تو نہیں کہ گیپنگ پیدا ہو رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں گھروں میں ڈکٹیٹرشپ ہو رہی ہے، باپ کوئی فیصلہ لے رہا ہے بیٹوں سے مشورہ کرنا اپنی توہین سمجھتا ہے۔ اگر ہے یہ معاملہ تو باپ کان کھول کے سن لے کہ وہ باپ ابراہیم سے بڑا باپ تو نہیں ہے، وہ باپ ابراہیم سے بڑا باپ تو نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، لگاتار 3 دن تک خواب میں انہوں نے دیکھا کہ میں اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہوں۔ ابراہیم چاہتے ڈائریکٹ چھری لیتے، اپنے بیٹے کو پکڑ کے ذبح کر دیتے، لیکن قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، جب بیٹا اپنے باپ کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہو گیا، ابراہیم خلیل اللہ اپنے بچے سے کہتے ہیں بیٹے، اے میرے بیٹے، اے میرے بچے، میں نے خواب میں دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ علماء نے لکھا اس آیت کی تفسیر میں ابراہیم کو رائے لینے کی ضرورت نہیں تھی، ابراہیم کو تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، وہ ڈائریکٹ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتے تھے، مگر ابراہیم رائے لے کر کے دنیا کے ہر باپ کو یہ پیغام دے رہے ہیں، او گھر کے گارجین حضرات، او گھر کے سرپرست حضرات، او بچوں کے والدین، او بیٹوں کی تربیت کرنے والے ماں باپ، گھر کے اندر مشورے کا ماحول بناؤ، ڈکٹیٹرشپ کا ماحول نہ بناؤ۔ یہ جو گیپنگ پیدا ہو رہی ہے بزرگوں اور نوجوانوں میں، اس کی بہت بڑی وجہ کہیں کہیں بزرگوں کی ضد ہے، بزرگوں کی انا ہے، بزرگوں کی ڈکٹیٹرشپ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، بڑے احترام کے ساتھ اپنے بزرگوں سے کہنا چاہوں گا، سماج کو سدھارنا ہے تو آپ کو ڈکٹیٹرشپ سے نہیں مشورے سے کام لینا ہوگا۔ آپ بہت بزرگ ہیں، آپ کا مشورہ سر آنکھوں پر ہے، لیکن نوجوانوں کو آپ حقیر نہ سمجھیں، گھر کی عورتوں کو بھی حقیر نہ سمجھیں۔ کبھی موقع پڑے تو گھر کی عورتوں کو بھی مشورے میں شامل کریں، کبھی موقع پڑے اپنے بچوں کو بھی مشورے میں شامل کریں۔ اس طریقے سے میرے بھائیوں گھر اور پریوار چلے گا اور اس طریقے سے سماج چلے گا۔
اور آگے بڑھیے. آج اپنے بچوں کے اچھے فیوچر کو بنانے کے لیے کوئی بینک میں FD کرا رہا ہے جو کہ حرام ہے, کوئی انشورنس کی پالیسیاں لے رہا ہے جو کہ حرام ہے, کوئی پلاٹ خرید کر کے چھوڑ رہا ہے کہ بچوں کے کام آئے گا, کوئی زمین و جائیداد بنا رہا ہے میرے بچوں کا فیوچر اچھا ہو جائے, میرے بچوں کا بھوشیہ اچھا ہو جائے. وہ لوگوں آؤ ایک طریقہ بتاتا ہوں اپنے بچوں کا فیوچر بنانے کا, جو طریقہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے. قرآن کا 16واں پارہ کھولیے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دونوں جا رہے ہیں, اور دونوں کا گزر ایک بستی سے ہوا, ایک گاؤں سے ہوا. دونوں نے کھانا مانگا, گاؤں والے بڑے کنجوس تھے, انہوں نے کھانا نہیں دیا. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا, دونوں نے کھانا کھلانے سے دونوں کو کھانا کھلانے سے گاؤں والوں نے انکار کر دیا. فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ, دونوں نے دیکھا کہ ایک مکان کی دیوار گرنے والی ہے. حضرت خضر کھڑے ہوئے اور انہوں نے دیوار کو ٹھیک کر دیا. دیوار گر رہی تھی, حضرت خضر کھڑے ہوئے اور دیوار کو ٹھیک کر دیا. پتہ یہ چلا کہ حضرت خضر فزیکلی بھی بہت مضبوط تھے, جسمانی اعتبار سے بھی بہت مضبوط تھے. نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا جسمانی اعتبار سے مضبوط بنو, جم بھی جایا کرو, ایکسرسائز بھی کیا کرو, ریسلنگ بھی کرو, پہلوانی بھی کرو, کشتی بھی کرو, طاقتور بنو. مگر ہاں یہ طاقت ظلم کے خلاف استعمال ہونی چاہیے, ظلم کرنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے. اس طاقت کا استعمال امت کے حق میں, ملت کے حق میں اور دیش کے لیے ہونا چاہیے. دیش کے خلاف, امت کے خلاف اور ملت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. اپنی قوم کے لیے, اپنی کمیونٹی کے لیے, اپنے سماج کے لیے مفید بنیے. یہ پیغام دیا حضرت خضر علیہ السلام نے, انہوں نے کھڑے ہو کے دیوار کو ٹھیک کر دیا. آج ہمارے نوجوان جو گٹکھا کھاتے ہیں, جو سگریٹ پیتے ہیں, جو بیڑی پیتے ہیں, جو دنیا بھر کی یہ نشہ خوری کے کام کرتے ہیں, وہ کان کھول کے سن لیں کہ یہ کھڑے ہو کر کے دیوار کو ٹھیک کرنے کا کام ایک گٹکھا کھانے والا نوجوان نہیں کر سکتا ہے, ایک کھینی اور تمباکو کھانے والا نوجوان نہیں کر سکتا ہے. جب تک ان غلاظتوں سے اور ان گندگیوں سے میرے نوجوانوں اپنے آپ کو نہیں بچاؤ گے, آپ اس لیول پر نہیں پہنچ سکتے ہو. حضرت خضر نے یہ پیغام دیا ہے امت کے ہر نوجوان کو کہ آپ ایسے نوجوان بنیے. کھڑے ہو کے انہوں نے دیوار کو ٹھیک کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا. قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا, اے خضر ان کنجوسوں نے میں کھانا تک نہ کھلایا اور آپ نے ان کی دیوار ٹھیک کر دی. آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, آپ کو پیسہ لے لینا چاہیے تھا, اجرت لے لینی چاہیے تھی. اب حضرت خضر نے بتایا کہ میں نے ایسا کیوں کیا. انہوں نے بتایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ, اے موسیٰ وہ جو دیوار میں نے ٹھیک کی تھی وہ 2 یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا, اور دیوار کے نیچے ان کے باپ نے مرنے کے پہلے خزانہ دبایا تھا. باپ مر چکا تھا, بچے یتیم تھے اور دیوار کے اندر باپ نے خزانہ دبایا تھا. اس لیے اے موسیٰ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں اس دیوار کو ٹھیک کر دوں تاکہ بچے جب جوان ہو جائیں. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا, اے موسیٰ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں وہ دیوار نہ گرنے دوں تاکہ بچے جوان ہونے کے بعد اپنے باپ کا خزانہ لے لیں. اللہ اکبر. باپ نیک تھا تو باپ کا دبایا ہوا خزانہ اللہ نے برباد نہیں ہونے دیا. میرے محترم بزرگوں, اگر اپنے بچوں کا فیوچر بنانا چاہتے ہو, اپنے بچوں کا بھوشیہ بنانا چاہتے ہو, زمین و جائیداد بنے یا نہ بنے, اگر زمین و جائیداد بناتے ہو بہت اچھی بات ہے, میں اس سے منع نہیں کرتا, لیکن ہاں یہ کان کھول کے سن لو, سب سے بڑا انویسٹمنٹ یہ ہے اور سب سے بہترین فیوچر پلاننگ یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو نیک بنائیں, ہمارے بزرگ اپنے آپ کو نیک بنائیں, اپنے آپ کو آئیڈیل بنائیں. جب آپ نیک بنیں گے آپ کی نیکیاں آپ کے بچوں کے کام آئیں گی, آپ کی آنے والی نسلوں کے کام آئیں گی. انشاءاللہ آپ کی نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی. اور قرآن تو یہاں تک کہتا ہے کہ اگر جنت میں, بھئی ہم دنیا میں کسی دعوت میں جاتے ہیں, کسی پروگرام میں جاتے ہیں, بچوں کو لے کے جاتے ہیں, فیملی کو لے کے جاتے ہیں,
کل جب ہم جنت میں انشاءاللہ جائیں گے وہاں بھی ہماری تمنا ہوگی ہم فیملی کے ساتھ جائیں۔ قرآن کہتا ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ اگر اولاد نیک ہوگی، اولاد دیندار ہوگی، اللہ تعالیٰ باپ کو بچوں کے ساتھ ملا دے گا۔ باپ کا درجہ اونچا تھا، بچوں کا درجہ نیچا تھا۔ جنت کے اندر بھی درجات اور کلاس ہوں گے، جنت کے اندر بھی مراتب ہوں گے۔ باپ ہائی کلاس میں، بیٹا لوور کلاس میں، لیکن وہاں باپ کی تمنا ہے بیٹوں کے ساتھ رہوں، باپ اپنے بچوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ہم باپ کو بیٹوں کے ساتھ ملا دیں گے۔ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اور کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کریں گے۔ اگر باپ ہائی کلاس میں ہے اور بیٹا لوور کلاس میں ہے تو اللہ تعالیٰ بیٹے کو اپ گریڈ کر دے گا۔ اللہ باپ کو ڈاؤن گریڈ نہیں کرے گا، باپ کو نیچے نہیں کرے گا، بیٹے کو اپ گریڈ کر دے گا۔ یہ اس اللہ کی رحمت ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، صرف دنیا کے پیچھے مت بھاگو۔ میرے بزرگوں، میں آپ سے بڑے احترام کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، جب آپ اس اسٹیج پر پہنچ جائیں کہ آپ کے بچے ہو گئے، پوتے ہو گئے، نواسے ہو گئے، آپ دادا بن گئے، آپ نانا بن گئے، آپ تایا بن گئے، آپ گھر کے بڑے بن گئے، تو اس بڑپن کو قائم رکھیے، اپنے وقار کو قائم رکھیے، اپنے مزاج میں سنجیدگی پیدا کیجئے، اپنی سوچ کو میچور کیجئے۔ آپ اگر نماز کی پابندی نہیں کریں گے نوجوان نسل پر غلط اثر پڑے گا۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اب گاؤں سے، گھروں سے وہ بزرگ عورتیں رخصت ہو رہی ہیں جو صبح قرآن پڑھ کر کے مصلے پر بیٹھی رہتی تھیں، مصلے پر بیٹھ کے قرآن پڑھا کرتی تھیں، اور گھر کی جوان بچیاں بھی اپنی دادی کو، اپنی نانی کو جب قرآن پڑھتے دیکھا کرتی تھی تو وہ بھی بیچاری قرآن کھول کے بیٹھ جاتی تھی کہ ہماری دادی قرآن پڑھ رہی ہیں، ہماری نانی قرآن پڑھ رہی ہیں۔ تو یہ سماج کے گارجین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو آئیڈیل بنائیں، عملی اعتبار سے نمونہ بنائیں، اور اسی طریقے سے حکمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اپنے بچوں کو وقت دیں۔ ہر باپ کی ذمہ داری ہے بچوں کے لیے ٹائم نکالے۔ کبھی آپ غور کیجئے، ہم تو ایک ملالہ گاؤں میں بیٹھے ہیں، میں تو شہروں میں بھی جاتا ہوں، ابھی پورے رمضان میں گلبرگہ میں تھا، کرناٹک میں تھا، شہروں کا حال تو اور برا ہے۔ وہاں تو اتنی بزی لائف ہے، بچے اسکول سے آئے کوچنگ کرنے چلے گئے، کوچنگ کر کے آئے ٹیوشن کرنے چلے گئے، اور باپ جو جاب کرتا ہے، سروس کرتا ہے، رات میں جب آتا ہے تو بستر پہ جب پہنچتا ہے تو بچے سو چکے ہیں۔ باپ گھر میں آیا، بچے سو چکے ہیں، اور صبح بچے جب اسکول جا رہے تھے باپ سو رہا تھا۔ یعنی 24 گھنٹے میں باپ کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ 10 منٹ اپنے بچوں کو ٹائم دے سکے، 10 منٹ اپنے بچوں کو کوئی اچھی بات بتا سکے، 10 منٹ اپنے بچوں کو کسی بری بات سے روک سکے۔ جب سماج یہ اس لیول پر پہنچا ہے تو پھر ہمیں رونا نہیں رونا چاہیے کہ سماج کیوں گندا ہو رہا ہے۔ سماج اس لیے گندا ہو رہا ہے، ہمارے بچے یوٹیوب کے ذریعے پرورش پا رہے ہیں، ہمارے بچوں کو موبائل پال رہا ہے، بچے موبائل پر جو دیکھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں اسی کے حساب سے ان کی زندگی گزر رہی ہے، اور اس کا انجام یہ ہے 10 سال کی لڑکیاں بالغ ہو رہی ہیں، 10 سال کی لڑکیاں اور لڑکے بالغ ہو رہے ہیں اور ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جن کو سن کر اور سوچ کر کے بھی گھن آتی ہے کہ سماج ہمارا کہاں تک پہنچ گیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ٹائم نکالنا پڑے گا۔ عربی کا شاعر کہتا ہے لیس الیتیم من انتہا ابواہ من حم الحیات وخلفاہ ذلیلا، یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ اسے چھوڑ کے چلے گئے ہوں، ان الیتیم هو الذی تلقى له امن تخلت او ابا مشغولا، یتیم تو وہ بچہ ہے جس کی ماں کے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے، جس کے باپ کے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے۔ میرے بزرگوں، آپ کو وقت نکالنا پڑے گا۔ اس نوجوان نسل کے اندر بہت پوٹینشیل ہے، یہ نوجوانوں کی محنت، اگر یہ نوجوان ڈھنگ سے محنت کریں، میں نے دیکھا ہے راتوں رات مسجدیں بن جاتی ہیں، راتوں رات عیدگاہ کی دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں، راتوں رات جماعت کے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ بزرگ اور نوجوانوں کا کمبینیشن صحیح معنوں میں کام کر جائے، اگر نوجوانوں کا جوش اور بزرگوں کا تجربہ یہ دونوں مل جائیں، بڑے کام ہو سکتے ہیں میرے بھائیوں۔ آج ابھی مولانا عبدالقدوس صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ یہ سیونی کے آس پاس کے یہ گاؤں جہاں پوری اہل حدیثوں کی بستی ہے، کوئی ایک آدمی آپ کو قبر پرست نہیں ملے گا،
یہ وہ علاقے ہیں جہاں ہمیں قبر پرستی پر کچھ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں تقلید پر کوئی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں بدعات اور خرافات پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ بستیاں ہیں جو 100% اہل حدیث بستیاں ہیں، 100% قرآن و سنت پر چلنے والی بستیاں ہیں۔ میرے بھائیوں، ان بستیوں میں جب میں آتا ہوں واللہ بڑی خوشی ہوتی ہے، دل باغ باغ ہوتا ہے، کیونکہ ہم ایسے علاقوں میں بھی جاتے ہیں جہاں ایک اہل حدیث نوجوان ہم سے آ کے مسئلہ پوچھتا ہے، مولانا ہمارے گھر سے اہل حدیث مسجد 20 کلومیٹر دور ہے، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، ہمارے پڑوس میں جو مسجد ہے وہاں نماز پڑھنے جائیں گے ہمیں مارا جائے گا، پیٹا جائے گا، ہمارے جانے پر مسجد دھوئی جائے گی۔ ایسی آزمائشوں سے بھی ہمارے نوجوان گزرتے ہیں۔ میرے بھائیو، آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے، آپ کے بزرگوں کی محنت رہی ہے، آپ کے علماء کی محنت رہی ہے، آپ کے اسلاف کی محنت رہی ہے کہ آج آپ کے گاؤں میں مسجدیں موجود ہیں، آپ واکنگ ڈسٹینس پر گھر سے پیدل چل کے اپنی مسجدوں میں جا کے نماز پڑھ رہے ہیں، آج علماء موجود ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر صحیح معنوں میں بزرگوں کا تجربہ اور نوجوانوں کا جوش اگر یہ دونوں مل جائیں تو بہت بڑے بڑے کام ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ٹاپک کا ایک حصہ تھا، یہ بزرگوں کی ذمہ داریاں تھیں۔ اب دوسرے ٹاپک کے ہم دوسرے حصے پر آتے ہیں، نوجوانوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ میرے ساتھیوں، آپ یہ دیکھیے کہ آج ہمارا جو نوجوان ہے، اس نوجوان کی زندگی کا ٹارگٹ کیا ہے، اس نوجوان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ آپ 10 نوجوانوں کو کھڑا کیجئے، ان سے پوچھئے تمہارا گول کیا ہے۔ کوئی کہے گا میں بزنس مین بننا چاہتا ہوں، کوئی کہے گا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، کوئی کہے گا میں جاب کرنا چاہتا ہوں۔ سب کے الگ الگ گول ہیں، سب کی اپنے ٹارگٹ ہیں، مگر ایک ٹارگٹ ایسا ہے جو تمام مسلمانوں کا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ ہم کیوں اس دنیا میں آئے ہیں، ہمارے کریشن کا پرپس کیا ہے، ہماری سرشٹی کا ادیش کیا ہے، ہماری پیدائش کا مقصد کیا، کیوں بنایا اللہ نے ہمیں۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میرے بندوں میں نے تم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تمہیں جینا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، تمہیں مرنا ہے اللہ کی عبادت کے لیے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے نبی آپ فرما دیجئے میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے، میرا جینا اللہ کے لیے، میرا مرنا اللہ کے لیے۔ یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد، مرتے دم تک ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ یہ مقصد نہیں ہے نوجوانوں میں۔ کتنے نوجوان ہیں رمضان میں تو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہو بھی جاتی ہیں، رمضان کے بعد تو مسجد سے ایسے غائب ہو جاتے ہیں جیسے مسجد کا راستہ ہی بھول گئے۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ کتنے نوجوان ہیں۔ ابھی مجھے گلبرگہ میں کچھ نوجوان ملے، انہوں نے کہا مولانا ہم کالج جاتے ہیں، کالج میں جمعہ کو چھٹی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا پھر کیا کرتے ہو؟ کہا کہ ہمارے ابا نے کہا ہے کہ مہینے میں 4 جمعہ آتا ہے، 1 جمعہ پڑھ دیا کرو، 3 جمعہ کالج کی وجہ سے اگر جمعہ چھوٹ رہا ہے کوئی حرج کی بات نہیں۔ میں نے کہا ابا نے یہ کیوں کہا؟ کہ مولانا صاحب حدیث بیان کرتے ہیں کہ لگاتار 3 جمعہ اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے، تو اس حدیث کی وعید سے بچنے کے لیے مہینے میں 1 جمعہ ہمارے ابا بولتے پڑھ دو۔ یہ ہمارے نوجوانوں کا حال ہے۔ جمعہ جیسی عبادت جو فرض ہے، آج کتنے نوجوانوں کی زندگی میں جمعہ نماز غائب ہے۔ میرے پیارے ساتھی، زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، کھاؤ کماؤ انجوائے کرو۔ نہیں میرے پیارے ساتھی، زندگی اس سے اوپر بھی ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، یہ انجوائمنٹ، یہ موج مستی، یہ زندگی کے سارے کاروبار جو ہم کر رہے ہیں، یہ دنیا کی چند روزہ زندگی میں تو کام آئیں گے، 50 سال کام آئیں گے، 40 سال کام آئیں گے، 60 سال کام آئیں گے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، لیکن آخرت کی زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اگر وہاں جنت ہے تو پرماننٹ جنت ہے، جہنم ہے تو پرماننٹ جہنم ہے، وہ ابدی زندگی ہے، وہ دائمی زندگی ہے۔ اس زندگی کے لیے ہمارے پاس کیا تیاری ہے؟ میرے نوجوان ساتھیوں، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے نوجوان کتنے ایسے ہیں حرام رشتوں میں پڑے ہوئے ہیں، لڑکی اور لڑکیاں حرام ریلیشن شپ میں پڑے ہوئے ہیں، اور اب تو دیندار اور علماء سے جڑا ہوا نوجوان، دین سے جڑا ہوا نوجوان، جلسوں میں جانے والی لڑکیاں، وہ بھی فیس بک کے اوپر صاحب وہ دوستی کر رہی ہیں، آپس میں تعلقات بن رہے ہیں۔ دین کے نام پہ پہلے دوستی ہوتی ہے، پھر وہ کہاں تک دوستی پہنچتی ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائی اور میری بہنوں،
یہ حرام ریلیشن شپ، یہ ناجائز تعلقات آپ کو کہاں لے کے جائیں گے؟ زنا تک لے کے جائیں گے، بدکاری تک لے کے جائیں گے۔ یہ محبت نہیں ہے، واللہ یہ محبت نہیں ہے۔ محبت وہ ہوتی ہے جو جنت میں لے کے جاتی ہے۔ اور ایک لڑکا کہتا ہے کہ میں فلاں لڑکی سے محبت کرتا ہوں، تو اگر سچ مچ وہ محبت کرتا ہے تو پراپر چینل سے وہ آئے گا، وہ لڑکی کے والد کو نکاح کا پیغام بھیجے گا، لڑکی کا والد، اس کا گارجین، اس کا جو سرپرست ہے، اس کو نکاح کا پیغام بھیجے گا، اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرے گا، اور نکاح کر کے اس کو شریک حیات بنائے گا۔ جو آپ سے محبت کرے گا میری بہنوں، کان کھول کے سن لیجئے، محبت کرنے والا کبھی زنا کے راستے پہ لے کے نہیں جائے گا۔ جو زنا کے راستے پہ لے کے جائے گا وہ آپ کی آخرت بھی برباد کرے گا، اپنی آخرت بھی برباد کرے گا۔ جو سچ مچ محبت کرے گا وہ نکاح کرے گا۔ آج نوجوانوں میں یہ حرام محبتیں بہت زیادہ پروان چڑھ رہی ہیں۔ یہ عورت کا فتنہ، یہ لڑکی کا فتنہ بہت سر چڑھ کے بول رہا ہے، اور آج کتنے نوجوان ہیں جو اس فتنے میں گرفتار ہیں، جن کی راتیں کسی غیر محرم سے باتیں کرنے میں گزر رہی ہیں، جن کا دن کسی لڑکی سے چیٹنگ کرنے میں گزر رہا ہے۔ کان کھول کے سن لیجئے میرے بھائیوں، آج زمانہ بہت خراب ہے، ماحول بہت نازک ہے، مگر اس نازک ماحول میں بھی ہمیں قرآن ایسے نوجوانوں کا واقعہ بتاتا ہے جن نوجوانوں نے اپنے جذبات پہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، قرآن کہتا ہے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ۔ یوسف علیہ السلام جس عورت کے گھر میں رہا کرتے تھے، اسی عورت نے اپنے جال میں پھنسانے کی ان کو کوشش کی، اور گھر کے سارے دروازے بند کر لیے، اور کہنے لگی کہ اے یوسف میرے پاس آ جاؤ، میری باہوں میں آ جاؤ۔ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ، یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں نہیں، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ انہو ربی احسن مثوایا انہو لا یفلح الظالمون، میں تیرے ساتھ یہ غلط کام نہیں کر سکتا، تیرے گھر میں میرے رب نے مجھ کو ٹھکانہ دیا ہے، اسی گھر میں مجھے ٹھکانہ ملا ہے، اور اپنے ہی مالک کی بیوی کے ساتھ میں اتنا غلط کام کروں، میں زناکاری اور بدکاری کروں، یہ بد کرداری کا کام میں نہیں کر سکتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے دامن کو بچا لیا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آپ کے لیے آئیڈیل یوسف علیہ السلام ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھیے، بہت ساری زلیخائیں آئیں گی زندگی میں، بہت سارے ایسے موقع آئیں گے جب گناہ کرنے کا آپ کو موقع ملے گا، لیکن جب گناہ کرنے کا موقع ملے اس وقت اپنے دامن کو گناہ سے بچایا جائے۔ یہی تقوی ہے، یہی تقوی ہے، اور یہی زندگی کا امتحان ہے۔ میرے نوجوانوں، یہ لڑکی کا فتنہ، عورت کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس فتنے سے بھی آپ کو ہوشیار رہنا ہے، اور اس فتنے سے بچنے کے لیے اسلام یہ کہتا ہے صحیح وقت پہ شادی کی جائے۔ جب آپ کے لڑکے اور لڑکیاں جب شادی کے قابل ہو جائیں، اللہ کے پیارے نبی نے نوجوانوں کو خطاب کر کے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں جب تم نکاح کے قابل ہو جاؤ تو نکاح کر لو، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، اس لیے کہ نکاح کرنے سے تمہاری آنکھوں کی حفاظت ہوگی، تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہوگی۔ آنکھوں کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت نکاح ہی کے ذریعے ہو سکتی ہے، یہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا۔ ایک نوجوان اگر نکاح کے قابل ہے، نکاح کی عمر کو پہنچا ہے، وہ لاکھ تقریریں سن لے، وہ ہر جلسے میں پہنچ جائے، ہر پروگرام میں پہلی لائن میں بیٹھ جائے، لیکن یہ قرآن یا اللہ کے رسول کی حدیث بتا رہی ہے کہ اس کے مسئلے کا حل تقریریں نہیں ہیں، اس کے مسئلے کا حل جلسے اور پروگرام نہیں ہیں، اس کے مسئلے کا حل نکاح ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اگر ان نوجوانوں کو بچانا ہے، ان نوجوان لڑکیوں کو غلط راستے سے بچانا ہے، ہمیں نکاح کو بھی آسان کرنا پڑے گا۔ یہ بھی ہمارے بزرگوں کی ذمہ داریاں ہیں کہ سماج میں جہیز جیسا معاملہ اور لین دین کا معاملہ اور شادی بیاہ میں جو رسم و رواج کا معاملہ ہے، یہ بزرگوں کی ذمہ داری ہے، وہ آگے بڑھے اور ختم کریں، نوجوانوں کے لیے نکاح کا راستہ آسان کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے لڑکے لڑکیوں کے لیے، جب تمہاری لڑکیوں کے لیے اچھا رشتہ آئے، دیندار لڑکے کا رشتہ آئے، اچھے اخلاق والے لڑکے کا رشتہ آئے، فزوجوہ، تو تم نکاح کر دو، اور ایسا نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو زمین میں بڑا فتنہ اور فساد پھیلے گا۔ تو یہ لڑکی کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور میرے نوجوانوں، آپ کی ایک اور بہت بڑی ذمہ داری ہے، آپ کو مال بھی کمانا ہے، آپ کو پیسہ بھی کمانا ہے۔ پیسہ نہیں ہوگا یہ مسجدیں نہیں چلیں گی،
تو ایسا نہیں ہوگا یہ مدرسے نہیں چلیں گے، یہ جماعت کے کام نہیں چلیں گے، یہ عیدگاہ کا نظام نہیں چلے گا۔ آپ کو پیسے کے اعتبار سے بھی مضبوط ہونا ہے، مگر ہاں پیسے کی اندھی دوڑ میں، اندھی ریس میں نہیں بھاگنا ہے۔ اللہ نے حرام چیزوں کی لسٹ بتائی ہے، حلال کی کوئی لسٹ نہیں بتائی ہے۔ چند چیزیں حرام ہیں، باقی سب حلال ہیں۔ بس حرام سے اپنے دامن کو بچاؤ، حلال کے ذریعے کروڑ پتی نہیں، ارب پتی نہیں، کھرب پتی بن جاؤ۔ اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہے، شریعت کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دولت ہاتھ میں آئے کوئی پرابلم نہیں ہے، دولت ہاتھ میں آ کر کے آپ کے دین کو برباد کر دے، آپ کے اخلاق کو برباد کر دے، پرابلم یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، بڑی دولت تھی قارون کے پاس، اتنی دولت تھی، قرآن کہتا ہے وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ۔ قارون کے پاس اتنی دولت تھی، اس کے خزانوں کی چابیوں کو بڑے بڑے پہلوان بڑی مشکل سے اٹھاتے تھے، اتنی دولت تھی قارون کے پاس۔ قارون جب اپنے پروٹوکول میں نکلتا تھا تو قارون کی قوم کے جو دنیا دار لوگ تھے کہتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمیں بھی وہ دولت مل جائے جو قارون کو ملی تھی۔ لیکن قارون کے پاس جو دولت تھی، اس دولت کے ساتھ ایمان نہیں تھا، اس دولت کے ساتھ اللہ کا ڈر نہیں تھا۔ قارون متکبر تھا، قارون گھمنڈی تھا، قارون کہا کرتا تھا انما اوتیتہ علی علم، میں یہ دولت مجھے میری نالج سے ملی ہے۔ وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا تھا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ قارون کی دولت اس کے لیے کال بن گئی، قارون کی دولت اس کے لیے وبال بن گئی، اور اپنی دولت اور خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا۔ میرے نوجوانوں، دولت کماؤ، حرام کے پیچھے نہ بھاگو، حلال طریقے سے دولت کماؤ۔ اور یہ بات یاد رکھو، اللہ نے آپ کے مقدر کی جو روزی لکھی ہے کوئی مائی کا لال چھین نہیں سکتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت چھین نہیں سکتی ہے۔ ہم اور آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اور 4 مہینے کے تھے، ہم 120 دن کے تھے۔ اللہ نے جب ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تبھی اللہ نے ہمارے اندر روح ڈال دی، اور اللہ نے 4 چیزیں لکھ دی، اور اس میں ایک چیز یہ تھی کہ بندہ روزی کتنی پائے گا۔ ہماری روزی روٹی ہماری ماں کے پیٹ میں لکھتی گئی ہے، لہٰذا روزی روٹی کے لیے محنت کرو، اسٹرگل کرو، کوشش کرو، مگر کسی سے حسد نہ کرو، کسی کی دولت دیکھ کے جلن پیدا نہ کرو، کسی کی دولت دیکھ کے کوڑھن پیدا نہ کرو۔ تمہارے مقدر کی جو روزی ہے وہ نہیں لے سکتا، اس کے مقدر کی تم نہیں لے سکتے۔ اور یہ بات یاد رکھو، دولت کمانے کا یہ مطلب نہیں کہ دین سے دور ہو جاؤ۔ میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے کروڑ پتیوں کو بھی اعتکاف میں بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے۔ آج ہمارے گاؤں کی مسجدوں میں کتنے لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں؟ آج اعتکاف میں وہ لوگ بیٹھ رہے ہیں جو ریٹائر ہو چکے ہیں، جو زندگی سے بالکل الگ تھلگ ہو چکے ہیں، کوئی جاب نہیں ہے، کوئی کام نہیں، وہ بیٹھ رہے ہیں اعتکاف میں۔ ارے اعتکاف میں تو اصل میں اس کو بیٹھنا چاہیے جس کے پاس بہت مصروفیت ہے، لیکن ساری مصروفیتوں کو چھوڑ کے وہ بیچارہ مسجد میں بیٹھا ہے، اعتکاف میں بیٹھا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج دولت کے چکر میں ہماری نمازیں جا رہی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ حقیقت میں مرد وہ لوگ ہیں جو نماز کبھی اپنے کاروبار اور دھندے کی وجہ سے نہیں چھوڑتے ہیں۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ حقیقت میں مرد وہ لوگ ہیں، ان کا کاروبار ان کو کبھی نماز سے غافل نہیں کرتا، ان کا لین دین ان کو کبھی ذکر سے غافل نہیں کرتا ہے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ وہ اللہ کے بندے قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ اس لیے میرے نوجوانوں، عبادت کا شوق پیدا کرو۔ ابھی رمضان تازہ تازہ گزرا ہے، ابھی رمضان کی تھوڑی سی برکت تو ہمارے اندر کہیں نہ کہیں بچی ہوگی۔ ہم نے تراویح بھی پڑھی ہوگی، ہم نے طاق راتوں میں جاگا بھی ہوگا۔ میرے بھائی، کہیں رمضان کے بعد مسجد سے لاپتہ نہ ہو جانا۔ یہ جو 4 بجے صبح اٹھ کر کے سحری کے لیے اٹھنے کی عادت تھی، اس عادت کو کنٹینیو رکھو۔ 4 بجے نہیں اٹھ سکتے، 5 بجے کا الارم لگا لو، ٹائم سے اٹھو، لیکن فجر کی نماز پڑھو۔ فجر پڑھ کے چاہے سو جاؤ، لیکن فجر کی نماز مت چھوڑنا۔ میرے نوجوانوں، عبادت کو اپنی زندگی کے شیڈیول میں شامل کرو۔ جیسے کاروبار کے لیے ٹائم نکالتے ہو، جیسے بزنس کے لیے ٹائم نکالتے ہو، تمام چیزوں کے لیے ٹائم نکالتے ہو، اپنی زندگی میں 5 ٹائم کی نماز کے لیے ٹائم نکالو۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، اپنے گھروں میں اللہ کا ذکر کیا کرو۔ آج ہمارے گھروں میں ٹائلز لگ گئے، فال سیلنگ لگ گئی، پی او پی لگ گئی، بہترین ماربل بچ گئے، ہمارے گھر بڑے خوبصورت ہو گئے۔ اب تو گاؤں گاؤں میں بڑے شاندار گھر بننے لگے، مگر معاف کرنا، آج ان گھروں میں اللہ کا نام لینے
والے بہت کم لوگ ہیں، نماز پڑھنے والے بہت کم لوگ ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا تھا جس گھر میں اللہ کا نام لیا جائے وہ گھر زندہ ہے، اور جس گھر میں اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ گھر مردہ ہے۔ اپنے گھروں کو مردہ نہ ہونے دو میرے ساتھیوں۔ تو میرے نوجوانوں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ موسیٰ علیہ السلام کی طرح بنیے۔ موسیٰ مدین گئے، بھوکے پیاسے تھے، موسیٰ بھوکے پیاسے پردیس میں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا دو لڑکیاں کھڑی ہیں، اپنے بکروں کو، اپنے جانوروں کو، بکریوں کو لے کے کھڑی ہیں، مردوں کی لمبی لائن لگی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لڑکیوں سے پوچھا کیا بات ہے، یہ مردوں کی لائن لگی ہے، تم کنارے کیوں کھڑی ہو؟ لڑکیوں نے کہا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، اے موسیٰ یہ مردوں کی لائن لگی ہے، ہم دونوں لڑکیاں مردوں کی لائن میں نہیں لگیں گی، اور ہمیں اپنی بکریوں کو پانی بھی پلانا ہے، اس لیے ہم یہاں پہ کھڑی ہیں۔ وَكَانَ أَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، اور اے موسیٰ ہمارا باپ بیمار ہے، بوڑھا ہے، اس لیے ہم کو یہ کام کرنا پڑ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دونوں کی بکریوں کو پکڑا، آگے بڑھے اور کنویں کے اوپر بہت بڑا سا ایک پتھر رکھا تھا، پتھر کو ہٹایا اور دونوں کی بکریوں کو پانی پلایا اور بکریاں ان کے حوالے کر دی۔ اور جب بکریاں ان کے حوالے کر دی ثم تولى الى الظل، پھر موسیٰ علیہ السلام ایک پیڑ کے نیچے آ کے بیٹھے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا اور کہا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ تیرا بندہ موسیٰ آج اپنے وطن سے دور ہے، کھانے کو اس کے پاس کھانا نہیں، سر چھپانے کو چھت نہیں، پینے کو پانی نہیں، اے اللہ تیرا بندہ موسیٰ تیرے خیر کا محتاج ہے، تیرے کرم کا محتاج ہے، اے اللہ اپنے بندے موسیٰ پر اپنا فضل و کرم نازل فرما۔ ادھر موسیٰ نے دعا کی ہے اور ادھر اللہ نے مدد کے لیے بھیج دیا۔ وہ دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آئی اور قرآن نے اس لڑکی کا نام تو نہیں بتایا، اس لڑکی کی خوبصورتی کا ذکر تو نہیں کیا، اس لڑکی کے بدن کی ہائٹ تو قرآن نے نہیں بتائی، اس لڑکی کے بارے میں قرآن نے اتنا بتایا فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، وہ شرما کے چلتے ہوئے آئی، اس کی چال سے پتہ لگ رہا تھا یہ بڑی حیا والی لڑکی ہے، بڑی شرم والی لڑکی ہے۔ وہ آ کے کہتی ہے میرے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں اور آپ کو آپ کی اجرت دینا چاہتے ہیں۔ اور بعد میں موسیٰ علیہ السلام اسی لڑکی کے شوہر بن گئے اور اس گھر کے داماد بن گئے۔ پتہ یہ چلا جب آپ خدمت خلق کریں گے، جب آپ لوگوں کی سیوا کریں گے، جب آپ سماج کی سیوا سچے دل کے ساتھ کریں گے اور اس کے بعد آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائیں گے تو اللہ ضرور آپ کی دعا قبول کرے گا۔ نوجوانوں کچھ کام ایسے بھی کرو جس کا کوئی چارج نہیں لینا ہے، ضروری نہیں کہ ہر کام جو ہے ہم چارجیبل کریں، کچھ والنٹیری بیسس پر بھی کچھ کام کرو، کچھ غریبوں کی مدد ایسی بھی کرو، کچھ سماج کی سیوا ایسی بھی کرو جو اللہ کے لیے ہمیں کرنا ہے۔ اور ایسی سماج سیوا کرنے کے بعد جب ہم اللہ سے دعا کریں گے انشاءاللہ ہماری دعا قبول ہوگی۔ اور یہ بھی پتہ چلا موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے، یہ دو لڑکیاں تھیں، مجبور تھیں، موسیٰ علیہ السلام نے ان مجبور لڑکیوں کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھایا، ان کے کام آئے۔ پتہ یہ چلا مسلمان وہ ہونا چاہیے جو عورت کو سمان دے، جو عورت کو عزت دے، جو عورت کو رسپیکٹ دے، جو عورت کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائے۔ یہ مسلمان کا کیریکٹر ہونا چاہیے، یہ مسلمان کی وشیشتا ہونی چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم اپنے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ ہر قسم کے نشے سے اپنے دامن کو بچائیے۔ آج مدھیہ پردیش کی سرزمین پر میں بیٹھا ہوں، سیونی کے علاقے میں بیٹھا ہوں، میں بہار بھی جاتا ہوں، بہار میں شراب پر پابندی ہے، وہاں کی حکومت نے شراب پر پابندی لگائی ہے۔ آپ کے اسٹیٹ میں شراب پر پابندی نہیں ہے، لیکن آپ کے دین میں شراب پر پابندی ہے، آپ کی شریعت میں شراب پر پابندی ہے۔ آپ اپنے عمل سے ایسا شو کیجئے اور ایسا ظاہر کیجئے کہ میں مسلمان ہوں، میں شراب کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، میں نشے کے قریب نہیں جا سکتا۔ یہ آپ کا عمل اور آپ کا کردار میرے نوجوان ساتھیوں ایسا ہونا چاہیے۔ اب میں تقریر کے آخری حصے کی طرف آتا ہوں، چونکہ ہماری مائیں بہنیں بھی بڑی تعداد میں آئی ہیں اور سماج کو بنانے میں ہماری ماں بہنوں کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ میں اپنی ماں بہنوں سے ایک بات کہنا چاہوں گا، اسلام نے عورت کو بہت عزت دی ہے، بہت سمان دیا ہے۔ عورت ماں کے روپ میں بھی اسلام میں بہت اونچا اس کا مقام ہے۔ اسلام نے عورت اگر ماں ہے، اللہ اکبر، کبھی آپ نے غور کیا قرآن میں جہاں بھی اللہ نے ماں باپ کا ذکر کیا ہے، باپ کی قربانی کا ذکر نہیں کیا، اللہ نے ماں کی قربانی کا ذکر کیا۔ حالانکہ قربانی تو باپ بھی دیتا ہے، مگر ماں کی قربانی بے مثال ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، مائیں زندہ ہیں تو ماؤں کی قدر کر لو، مائیں مرنے کے بعد بہت رلائیں گی۔
عیدیں آئیں گی، وہ ماں نہیں ہوگی جو سر پہ ہاتھ رکھ کے دعائیں دے دے. مائیں زندہ ہے تو ماں کی دعائیں لے لو. ماں ناراض ہو جائے تو منا لیا کرو، ماں روٹ جائے تو منا لیا کرو، ماں کی ضرورتوں کا دھیان دیا کرو. ارے ماں کے مرنے کے بعد مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا، چندہ دے دیا تو کون سا بڑا کمال کر دیا؟ ماں زندہ تھی، ایک ایک دوائی کے لیے ترسا کرتی تھی، ایک ایک سامان کے لیے ترسا کرتی تھی. تو اپنے بیوی بچوں میں اتنا مشغول تھا، کبھی ماں کی طرف دھیان نہ دیتا تھا. ماں کا بڑا مقام ہے، ماں کا بڑا حق ہے. قرآن میں اللہ نے جہاں بھی والدین کا ذکر کیا ہے، ماں کی قربانیوں کا ضرور ذکر کیا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اسلام میں عورت اگر ماں ہے، نبی نے فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ قَدَمِهَا، اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. یہی عورت جب بیوی بن کر کے نکاح کر کے آپ لے کے آتے ہیں، آپ کی شریک حیات بن کے آتی ہے، آپ کی لائف پارٹنر بن کے آتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. یہ عورت سکون لے کے آتی ہے، یہ آپ کی زندگی میں سکون لے کے آتی ہے. واللہ یہ حرام رشتے ایک طرف، یہ ناجائز رشتے ایک طرف، اور نکاح کا یہ پوتر رشتہ ایک طرف. اس میں جو سکون ہے، جو شانتی ہے، جو سمردھی ہے، جو برکت ہے، وہ حرام رشتوں میں کبھی نہیں آ سکتی. میرے بھائیوں، جب عورت بیوی بن کے آپ کی زندگی میں آتی ہے، سکون لے کے آتی ہے. اور اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے پتی پتنی کے بیچ میں، میاں بیوی کے بیچ میں محبت پیدا کی ہے اور رحمت پیدا کی ہے. علماء نے لکھا محبت کا تعلق جوانی سے ہے اور رحمت کا تعلق بڑھاپے سے ہے. ایک ایسا بھی دور آتا ہے جب عورت 60 سال کی ہو گئی اور شوہر 65 سال کا ہو گیا. اب جسمانی اعتبار سے کوئی اٹریکشن نہیں ہے، جسمانی اعتبار سے ایک دوسرے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ 65 سال کا بوڑھا 60 سال کی بڑھیا کے بغیر نہیں رہ سکتا. وہ 60 سال کی بوڑھی 70 سال کے بوڑھے کے بنا نہیں رہ سکتی. یہ جو بڑھاپے میں جو محبت ہے، قرآن کہہ رہا ہے یہ رحمت ہے، یہ اس نکاح کے ذریعے اللہ نے پیدا کی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، عورت بیوی کی شکل میں بھی بڑی عزت پاتی ہے اسلام میں. اور یہی عورت جب بیٹی بن کر کے آپ کے گھر میں پیدا ہوتی ہے، ہاسپٹل والے بھی ڈر ڈر کے بتاتے کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، ہاسپٹل کی نرس بھی ڈر ڈر کے بتاتی ہے کہ لڑکا ہوتا تو شاید مجھ کو کچھ تحفہ مل جاتا، لڑکی پیدا ہوئی ہے کس منہ سے بتاؤں گی. دنیا والے لڑکی پیدا ہونے پر آپ کو ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں جیسے بہت بڑا پاپ آپ کے گھر میں ہو گیا. لوگ آپ کو ہمدردی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن اسلام یہ کہتا ہے اگر آپ کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ابتلی من هذه البنات شیئا کن له سترا من النار. آپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، آپ کو جہنم سے بچنے کا موقع مل رہا ہے. اچھی پرورش کیجیے اپنی بیٹیوں کی، اچھی پرورش کیجیے، اچھے طریقے سے ان کو پیار دیجئے، ان کو لاڈ پیار دیجئے اور اچھی جگہ ان کی شادی کر دیجئے. یہ بیٹیاں آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کریں گی. میری پیاری ماں اور بہنوں، یہ سمان آپ کو اسلام نے دیا ہے، مگر ہاں اسلام آپ کو بازارو چیز بننے کی اجازت نہیں دیتا. اسلام عورت کو ایک بازاری چیز بننے کی اجازت نہیں دیتا. عورت اتنی چیپ اور اتنی حقیر نہ ہو جائے کہ سماج میں بڑے بڑے پوسٹروں پہ عورت کی تصویریں چھپے اور عورت کے حسن کی نمائش کی جائے. اسی لیے اسلام کہتا ہے عورت گھر سے نکلے تو پردے میں نکلے. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اے نبی آپ کہہ دیجئے مسلمان عورتوں سے وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، اپنی سندرتا کو ظاہر نہ کریں، اپنی خوبصورتی کو ظاہر نہ کریں. میری پیاری ماں اور بہنوں، یہ بے حیائی کے جتنے اڈے چل رہے ہیں، یہ زناکاری اور بدکاری کی جتنے واردات ہو رہی ہیں، یہ صرف مرد نہیں کر رہا ہے، اس میں کہیں نہ کہیں عورت کا بھی رول ہے. مرد اور عورت دونوں کے ذریعے یہ بے حیائیاں ہو رہی ہیں. اس لیے میری بہنوں، آپ کو اپنی ذمہ داری کو نبھانا پڑے گا. سماج کو گندگی سے بچانا ہے، آپ کو اپنے دامن کو بچانا ہوگا. اور عورت کا جنت میں جانا بہت آسان ہے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا عورت 4 کام کر لے اور جنت میں چلی جائے گی. اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واتات زوجها واحسنت فرجها، اگر عورت 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کر لے، رمضان کا روزہ رکھ لے، اپنی آبرو کی حفاظت کر لے اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لے، دخلت من ابواب الجنت شاءت، ایسی عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں جا سکتی ہے.
آپ کو صرف یہی 4 کام کر لینا ہے. اور اس میں نبی نے ایک بہت اہم کام بتایا، شوہر کی اطاعت کرنا ہے. شادی کے بعد ایک عورت کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شوہر کی خدمت اور اطاعت کے بغیر وہ جنت میں نہیں جا سکتی ہے. لاکھ تقریریں سن لیں آپ، یوٹیوب بھرا پڑا ہو آپ کے موبائل کا علماء کے بیانات سے، دن رات آپ تقریریں سنتی ہوں، تہجد کی نماز آپ پڑھتی ہوں، چاشت اور اشراق کی نماز آپ پڑھتی ہوں، لیکن اگر اپنے شوہر کا دل دکھا رہی ہے، اپنے شوہر کو تکلیف دے رہی ہیں، اپنے شوہر کا حقوق ادا نہیں کر رہی ہیں، تو یاد رکھیے میری ماں اور بہنوں، آپ جنت میں نہیں جائیں گی. کیونکہ اللہ کے نبی نے کنڈیشن لگائی ہے، شرط لگائی ہے کہ شوہر کی اطاعت کرنا ہوگا. اس لیے میری ماں اور بہنوں، یہ ذمہ داری بھی آپ کو ادا کرنی ہوگی. اور جب آپ ماں بنے تو ماں کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. ماں بچے کی سب سے پہلی اسکول اور سب سے پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے. اور عربی کا ایک شاعر کہتا ہے، الام مدرسۃ اذا اعددتها اعددت شیبا طیب الاعراق، کہ ماں تو ایک مدرسہ ہوتی ہے. اگر آپ نے سماج کو ایک اچھی ماں دے دیا تو آپ نے پوری ایک اچھی نسل دے دیا. اس لیے میری ماں اور بہنوں، آپ کو طے کرنا پڑے گا کہ آنے والی نسلیں کیسی پیدا ہوں گی. ہم نے اسلامی تاریخ میں علامہ ابن تیمیہ کو پڑھا ہے، ہم نے امام احمد ابن حنبل کو پڑھا ہے، ہم نے امام بخاری کو پڑھا ہے. یہ وہ لوگ تھے جو یتیم ہو گئے تھے، جن کے باپ کا سایہ بچپن میں رخصت ہو گیا تھا، باپ مر گئے تھے، ان کی ماؤں نے پالا ہے، ان کی ماؤں کو دنیا نہیں جانتی ہے، ان کی ماؤں کا نام بھی دنیا کو نہیں پتا. ان کی ماؤں نے اپنے بچوں کو ایسا سنوارا ہے کہ دنیا کو امام احمد ابن حنبل مل گئے، دنیا کو امام بخاری مل گئے، دنیا کو علامہ ابن تیمیہ مل گئے. پتہ یہ چلا کہ ماں وہ ہستی ہوتی ہے، ماں اگر چاہے تو گمنامی کے پردے میں رہ کر کے بھی دنیا کو یہ بڑے بڑے ہیرے موتی اور جواہرات دے سکتی ہے. میری پیاری ماں اور بہنوں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت آپ کی ذمہ داری ہے. اور ہاں، اگر ماں خراب ہے، ماں بدچلن ہے، ماں بے دین ہے، تو ڈائریکٹ اس کا اثر بچے کے اوپر پڑے گا. اس لیے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے، جب ہم رشتہ دیکھنے جائیں، جب ہم نکاح کے لیے لڑکی دیکھنے جائیں، اللہ کے نبی نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دیندار لڑکی کو بیوی بنا کے لاؤ، تاکہ تمہارے گھر میں جو لڑکی آئے وہ دیندار ہو، اور آگے چل کے تمہارے بچوں کی جو ماں بنے وہ دیندار ماں بنے، تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو. تو میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ کو میں بڑے ادب کے ساتھ یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جب آپ زندگی میں ماں بنے تو بچوں کو صرف اسکول بھیجنا آپ کی ذمہ داری نہ ہو، بچوں کو اچھا کپڑا پہنانا آپ کی ذمہ داری نہ ہو، بچیوں کو اچھی اچھی ڈریس پہنانا آپ کی ذمہ داری نہ ہو، بچوں اور بچیوں کی اچھی تربیت بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اور آخری بات میں اپنی ماں بہنوں سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میری بہنوں، آج بہت سارے گھروں میں ہم یہ ماحول بھی دیکھ رہے ہیں کہ لڑکیاں جب تھوڑا پڑھائی لکھائی میں آگے ہوتی ہیں تو گھر سے بغاوت بھی کرنے لگتی ہیں، ماں باپ سے بغاوت بھی کرنے لگتی ہیں. ان کے ذہنوں میں ایسے خیالات بھی پیدا ہونے لگتے ہیں کہ میرے ماں باپ میری ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہیں. یہ بات یاد رکھو میرے بھائیوں، میری بہنوں آپ بھی یاد رکھو، میرے بھائیوں آپ بھی یاد رکھو، ماں باپ کبھی آپ کے دشمن نہیں ہو سکتے، ماں باپ کبھی آپ کے دشمن نہیں ہو سکتے. وہ آپ سے زیادہ تجربہ رکھتے ہیں. کبھی کبھی جوانی کے جذبات میں جو چیزیں آپ کو نہیں سمجھ میں آتی ہیں آپ کے ماں باپ کو سمجھ میں آتی ہے، اور وقت گزرنے کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہماری ماں صحیح تھی، ہمارے باپ صحیح تھے. اس لیے کبھی کبھی ماں باپ کا فیصلہ اگر آپ کی اپنی اچھاؤں کے خلاف بھی ہو تو اس پر لبیک کہہ دیا کرو اور مان لیا کرو، انشاءاللہ اس میں خیر ہوگا. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ چند باتیں عورتوں کی اصلاح کے تعلق سے تھی. اور ایک یہ پیغام بھی دینا چاہوں گا میں، حالات اس وقت پوری دنیا کے بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں، اور ایک بڑا طبقہ امت میں ایسا پیدا ہو رہا ہے جو بلا سوچے سمجھے باتیں کر رہا ہے. اور ایسی سوشل میڈیا پر ہم ایسی تحریریں دیکھ رہے ہیں اور ایسے کمنٹ دیکھ رہے ہیں کہ صاحب اگر کوئی صحابہ کو برا بھلا بھی کہہ رہا ہے تو ہے تو مسلمان، ہمیں اس کے ساتھ بھی اتحاد کرنا چاہیے. صحابہ کرام کو کوئی گالی بھی دے رہا ہے، کوئی کافر بھی کہہ رہا ہے تو کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، ہمیں اتحاد کی بات کرنی چاہیے. میں بڑے صاف الفاظ میں کہنا چاہوں گا، صحابہ کرام کو اگر کوئی گالی دے، کوئی برا بھلا کہے، کوئی بغض رکھے تو یہ اتنا ہلکا میٹر نہیں جتنا ہلکا آپ اس کو لے رہے ہیں. صحابہ کرام ہمارے دین و ایمان کی بنیاد ہے میرے ساتھیوں. اور میں نے آج عید کے خطبے میں بھی یہ بات کہی تھی
کہ قرآن کریم نے 1400 سال پہلے ہمارے دین کے لیے اگر اسٹینڈرڈ بنایا ہے، معیار بنایا ہے، کسوٹی بنایا ہے تو صحابہ کرام کو بنایا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اے لوگو جب تک محمد رسول اللہ کے صحابہ کے جیسا ایمان نہیں لاؤ گے کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ تو ہم تو نبی کے ساتھ ساتھ نبی کے صحابہ پہ جان چھڑکنے والے لوگ ہیں، اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ اس دنیا میں نبیوں کے بعد اگر سب سے پاکیزہ کوئی جماعت تھی، سب سے مقدس کوئی جماعت تھی تو نبی کے صحابہ کی جماعت تھی۔ آج صحابہ کرام کو گالی دینے والے ہمارے ہیرو بن جائیں، صحابہ کرام کے دشمن ہمارے ہیرو بن جائیں، اور صحابہ کرام کے دشمنوں اور ان کے اوپر تبرہ کرنے والوں اور ان کو گالیاں دینے والوں اور اپنی کتابوں میں ان کو منافق اور کافر کہنے والوں کو ہم ہیرو بنا لیں اور ان کو شہید کا درجہ دیں اور ان کے لیے رحمت کی دعائیں کریں۔ اس کا مطلب کہ آپ نے سلفیت کو نہیں سمجھا، اس کا مطلب کہ آپ نے اہل حدیثیت کو نہیں سمجھا، اس کا مطلب کہ آپ نے منہج سلف کو نہیں سمجھا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ جوش میں ہوش نہ کھوئیں۔ آپ سوشل میڈیا پر کوئی ایسا کمنٹ، کوئی ایسی تحریر، کوئی ایسی پوسٹ نہ ڈالیں جو دیش کے خلاف ہو، جو آپ کی کمیونٹی کو سنکٹ میں ڈالے، اور کوئی ایسی پوسٹ بھی نہ ڈالیں، کوئی ایسا کمنٹ بھی نہ کریں جو آپ کے عقیدے اور آپ کے دین کے خلاف ہو۔ یہ بات یاد رکھیے، ہمیں کسی ٹرینڈ کو فالو نہیں کرنا ہے، ہمارا ایک ہی ٹرینڈ ہے، قال اللہ اور قال الرسول۔ ہمارا ایک ہی ٹرینڈ ہے قرآن و سنت، ہمارا ایک ہی ٹرینڈ ہے منہج سلف، ہمیں اسی ٹرینڈ کو فالو کرنا ہے۔ دنیا کدھر بھاگ رہی ہے، سماج کدھر بھاگ رہا ہے، ہمیں ادھر نہیں بھاگنا ہے۔ سوشل میڈیا کے دور میں یہ بہت نازک بات ہے کہ لوگ ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں، ساری دنیا جس طرف جا رہی ہے ہم ادھر جا رہے ہیں، ہمیں ہوا کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے میرے ساتھیوں۔ صحابہ کرام کے ساتھ ہماری جو محبت ہے وہ صرف جذبات کی بنیاد پر نہیں ہے، عقیدے کی بنیاد پر ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ آج کا عقیدہ نہیں ہے، یہ 2026 کا عقیدہ نہیں، یہ 1400 سال سے ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، نبی کا ہر صحابی جنتی ہے، نبی کا ہر صحابی جنتی ہے، اور نبی کے صحابہ کے بارے میں ہم جب بھی زبان کھولیں گے بہت ادب کے ساتھ کھولیں گے، بہت احترام کے ساتھ کھولیں گے۔ اور بڑے بدنصیب ہیں وہ نوجوان جو آج باتیں کر رہے ہیں حضرت معاویہ کے بارے میں، باتیں کر رہے ہیں فلاں کے بارے میں، باتیں کر رہے ہیں فلاں کے بارے میں، اور صحابہ کرام کے بارے میں بدتمیزیاں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں صاحب حضرت معاویہ نے یہ کیا اور فلاں نے یہ کیا۔ بھائی تم ہو کون؟ تم 3 میں ہو یا 13 میں ہو؟ ان بزرگ ہستیوں کے خلاف زبان کھولنے کے پہلے تم یہ سمجھو کہ تمہاری اوقات کیا ہے۔ حضرت معاویہ کون تھے؟ میں ایک قول نقل کرنا چاہوں گا۔ امام عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کو ہم سے زیادہ حدیثیں یاد تھیں، ہم سے زیادہ قرآن و حدیث کی سمجھ رکھتے تھے۔ عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا کہ حضرت معاویہ زیادہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز زیادہ افضل ہیں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز وہ شخصیت ہیں جن کے اوپر کسی کا اختلاف نہیں ہے، اور حضرت معاویہ وہ صحابی ہیں جن پر اسی زمانے سے اعتراض کرنے والے اعتراض کرنا شروع کر چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ حضرت معاویہ نے جس گھوڑے پر بیٹھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا تھا، اس گھوڑے کی ناک کی مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز سے بہتر ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، صحابہ کرام کے بارے میں اپنے ذہنوں کو صاف رکھیں، اور جو نوجوان صحابہ کرام پر کیچڑ اچھال رہے ہیں وہ یہ بات یاد رکھیں، وہ اپنے آپ کو سلفی کہنا بند کر دیں، وہ اہل حدیث کہنا بند کر دیں، وہ کوئی کسی اور منہج کو فالو کر رہے ہیں، کہیں اور جا رہے ہیں۔ اہل حدیث منہج اور سلفی منہج یہ صحابہ کرام سے بغض اور ان سے دشمنی کی بنیاد پہ قائم نہیں رہ سکتا ہے۔ تو یہ چند باتیں میرے پیارے ساتھیوں سماج کی اصلاح کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ باتیں بہت طویل آ گئی، اور چونکہ ہمیں 8:30 بج رہے ہیں، یہاں سے نکلنا بھی ہے، بنارس کے لیے سفر ہے۔ میں سمجھتا ہوں شاید یہ موقع پھر کبھی نصیب ہو یا نہ ہو۔ یہ ہمارے صادق الرحمان اور پپو بھائی کی محبت تھی، ان کی دعوت تھی کہ انہوں نے آج ملارا گاؤں میں اس عید کے موقع پر مجھے یہاں انوائٹ کیا۔ میں بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ آپ کے بیچ میں رہا، عید منانے کا موقع ملا، اور آپ کے اس خوبصورت گاؤں میں چند گھنٹے گزارنے کا موقع ملا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین اس گاؤں میں خیر و برکت کا نزول فرمائے۔ اور ہم نے دیکھا صبح عید کی نماز کے بعد کہ لوگوں نے ایک دوسرے سے گلے مل کر کے اپنی آپس کی کدورتوں کو مٹایا ہے، رنجشوں کو مٹایا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے رب العالمین یہ جو میل محبت آج قائم ہوا ہے
اللہ اسے ہمیشہ ہمیشہ قائم رکھے۔ اللہ پھر کبھی یہ نوبت نہ آنے دے کہ ہم اس گاؤں میں یہ سنیں کہ لوگ ایک دوسرے سے رنجشیں پال کے بیٹھے ہیں۔ یہ ہماری جماعت میرے بھائیوں کتاب و سنت کی جماعت ہے۔ اس جماعت کو شیطان سب سے زیادہ اگر تکلیف پہنچا رہا ہے، آپس کے اختلاف سے لڑا رہا ہے، آپس کے اختلاف سے اس جماعت کو کمزور کر رہا ہے۔ اللہ ہماری جماعت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ اس منہج پہ چلنے والوں کو اللہ آپس میں ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دلوں کی رنجشوں کو دور فرما دے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں سے جو روزگار کے لیے پریشان ہیں، اللہ ان کو حلال روزی عطا فرما دے۔ رب العالمین جناب عبدالرزاق صاحب مرحوم جنہوں نے اس عیدگاہ کو وقف کیا ہے، اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے، ان کی خطاؤں کو درگزر فرمائے۔ اللہ ان کے تمام اہل خانہ کو دین پر ثابت قدم رکھے، اور اس عیدگاہ کے بنانے میں سنوارنے میں جتنے لوگوں نے تعاون کیا، اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ ایمان پر ثابت قدم رکھے، دنیا میں جب تک ہم زندہ رہیں ایمان پر زندہ رہیں، اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔